کہ مسلمانوں کے دشمن میرے خیال میں شاید بیرونی دشمنوں سے ہم خود اپنے زیادہ دشمن ہیں۔ مشرکین کی بات کی جاتی ہے کہ مشرک ہم فتویٰ لگانے میں، فتویٰ دینے میں کہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، شاید ایک لمحے کا دریغ نہیں کرتے۔ کیا یہ پروگیٹو صرف اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے؟ ہمارے سامنے چند چیزیں ہیں، کلمہ طیبہ ہے، ایمان کی علامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات ہے، ان کی صفات پر ایمان ہے، قرآن مجید ہے اور باقی چیزیں۔ کیا ہم اپنے مسلک سے ہٹ کر دوسرے طریقے سے نماز پڑھنے والے کو یا دوسرا انداز اختیار کرنے والے کو ایک لمحے میں کافر نہیں کہہ دیتے؟ ہمیں ان چیزوں کو سوچنا۔ اور دوسری بات میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں جو آج سب سے بڑی ایک بات ہے وہ فتویٰ ہے کہ ایک لمحے میں بغیر جانے بوجھے ہم دوسرے پر فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ مجھے کسی وقت فتح مکہ کا موقع میں ذہن میں دہراتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہے، اور ابو جہل کی اولاد، ابو لہب کی اولاد، عتبہ کی اولاد، شیبہ کی اولاد، وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو مکہ سے نکالنے کا عزم کیا اور نکالا، وہ سامنے کھڑی ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، تو یہی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اچھے بھائی اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ایک وقت میں توبہ نعوذ باللہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، قتل کے لیے لوگوں کو مامور کیا، گھر کے باہر کھڑے ہوئے، ان کے لیے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ کیا ہم آج ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کی غلطیوں پر، اور غلطیاں بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے طریقے پر کیا ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ دین اسلام کی روح کے خلاف بات ہے کہ نماز کا علیحدہ طریقہ، کیا شیعہ حضرات اگر میرے سے علیحدہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے پاس حدیث سے دلیل نہیں ہے؟ کیا وہابی حضرات اگر علیحدہ نماز ادا کرتے ہیں تو کیا ان کے پاس حدیث سے دلیل نہیں ہے؟ کیا میں زیر ناف ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہوں، ہمارے پاس حدیث سے دلائل نہیں ہے؟ پھر جب ہر ایک کے پاس حدیث سے دلائل ہے تو دوسروں کو دین اسلام سے خارج کرنے کا کس کے پاس حق ہے؟ اور کیوں یہ حق ہے کہ جب وہ ایک اللہ پر، اس کی جمیع صفات پر ایمان رکھتا ہے، ایک رسول پر اور اس رسول کی جمیع صفات پر ایمان رکھتا ہے، ایک قرآن پر ایمان رکھتا ہے، ایمان کے احکامات کی پوری طرح سے بجا آوری کرتا ہے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، طریقہ کار نہیں۔ اور یہ چیزیں اس میں میں یہ مبارکباد کی بات جو کہی تھی کہ یقیناً یہ سب لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ ان میں زیر ناف ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے بھی، دوسرے لوگ بھی اس میں، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے جو خانہ فرہنگ ایران اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ میں ایک واقعہ گزارش کروں گا کہ ہمیں نجف اشرف علامہ بشیر نجفی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان سے ملاقات کا شرف ملا، تو انہوں نے ایک بات کہی باتوں میں کہ کیا مجھ سے کوئی یہ توقع کرے گا کہ میں آج ایک ہاتھ باندھ کر ایک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھوں؟ اور یقین کیجئے کہ یہ میرے خیال 10 سال ہو گئے اس بات کو، یہ لفظ میرے ذہن پر نقش ہے کہ کیا مجھے اگر کوئی کہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو، کیا میں اس کی بات کو قبول کروں گا؟
جب میں قبول نہیں کروں گا تو کسی کو میں کیسے یہ حق دوں، یا کسی کے لیے میں کیسے اس سے یہ حق لوں کہ وہ اس کو میں اس بات پر آمادہ کروں۔ ہمیں اپنے طور پر، ہمیں اپنے اندرون میں، ہمیں اپنے مزاج میں، جس طرح جتنا ہی میں مسلمان ہوں، مجھے یقین ہے اتنا ہی شیعہ بھی مسلمان ہے، اتنا ہی وہابی بھی مسلمان ہے، اتنا ہی دیوبندی بھی مسلمان ہے، کہ اس کے اسلام پر تو شک کوئی نہیں ہے۔ اور ہمیں جس طرح سے ڈائریکٹر صاحب نے فرمایا کہ دشمن ہم پر، اور میں اس میں ایک بات گزارش کروں گا کہ جب روس کا ڈاؤن فال ہوا افغانستان میں، تو مارگریٹ تھیچر انگلینڈ کی وزیر اعظم تھی، اس سے کسی نے پوچھا کہ اب آپ لوگوں کا کیا ہدف ہے، تو اس نے ایک لمحے میں جواب دیا تھا کہ اسلام، مسلمان ہمارا ہدف ہے۔ اور یہ مسلمان چوتھائی حصہ پوری دنیا کی آبادی کا ہونے کے باوجود بھی آج ذلت و رسوائی میں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں یہ تفریق پیدا کر دی گئی کہ یہ اچھا مسلمان ہے، یہ برا مسلمان ہے، یا دوسری بات یہ کہ میں اچھا مسلمان ہوں، باقی برے مسلمان ہیں۔ اگر ہم دوسرے کو بھی مسلمان تسلیم کریں، دوسرے کے بھی ایمان پر اعتراض کرنے کے بجائے، دوسرے کے طریقے پر اعتراض کرنے کے بجائے اس کو بھی تسلیم کریں کہ وہ بھی اللہ کو اتنا ہی مانتا ہے جتنا میں مانتا ہوں، وہ بھی اللہ کے رسول کو اتنا ہی مانتا ہے جتنا میں مانتا ہوں، وہ بھی قرآن کو اتنا ہی مانتا ہے جتنا میں مانتا ہوں، تو یقیناً یہ جو دشمن کی لگائی ہوئی آگ ہے، جو دشمن ہم میں اس طریقے سے تفرقہ بازی میں پڑا ہوا ہے، ڈالا ہوا ہے ہمیں۔ اور دوسری شے یہ دیکھی جائے کہ مسلمانوں کا جب زوال ہوا، کہ اگر فاطمی حکومت ختم ہوئی، اگر عباسی حکومت ختم ہوئی، اگر عثمانی حکومت ختم ہوئی، تو اندرون سے ہی سازشیں ہوئیں، اندرون سے ہی لوگوں نے دشمنوں کی مدد کی، اور یہ کام آج بھی چل رہا ہے کہ اس کو کافر اس کو کافر کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا